السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا اسکائی ٹریڈنگ چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا کی لیولز کو ہم مارک کرتے ہیں۔ کائنڈلی اس کو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اسٹارٹ ڈیلی ٹائم فریم پہ آتے ہیں۔ ڈیلی ٹائم فریم میں یہ لاسٹ بریک آف اسٹرکچر یہاں ہوا تھا اور اس کے بعد مارکیٹ نے ایک ریٹریسمنٹ لی۔ ریٹریسمنٹ لینے کے بعد مارکیٹ اس سوئنگ لو کے قریب آئی، یہاں سے اس نے لیکوڈیٹی گریب کیا۔ انسائڈ کلوزنگ کرنے کے بعد مارکیٹ بولش گئی اور پھر اس کے بعد اسی لو کو دوبارہ ریٹیسٹ کرنے آئی ہے اور یہاں سے دوبارہ یہ جمپ کر رہی ہے اپ سائڈ کی طرف۔ اب مارکیٹ میں ہمارے پاس ڈیلی میں یہ اس بریک آف اسٹرکچر کی ون کے ایریا سے اور اس لو کی سوئنگ لو کے درمیان موو کر رہی ہے اور ڈیلی میں اس کا رینجنگ پیٹرن ہے، کوئی خاص پیٹرن نہیں ہے جس پہ آپ کو کہا جائے کہ یہاں سے اس نے کوئی بریک آف اسٹرکچر کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ ایک رینج کی سچویشن ہے ڈیلی میں۔ 4 آورس میں دیکھتے ہیں تو 4 آورس میں مارکیٹ نے یہاں نیچے آتے ہوئے کہ یہ ایک سوئنگ ہائی کریٹ کرنے کے بعد یہ سوئنگ لو کریٹ کیا، پھر ایک ریٹریسمنٹ، پھر ایک سوئنگ لو، پھر ایک ریٹریسمنٹ، اس کے بعد یہ سوئنگ لو، یعنی کہ اپنے ہائر ہائز اپنے لوور ہائز بناتے ہوئے اور لوور لوز بناتے ہوئے مارکیٹ نیچے آ رہی تھی اور اس نے یہ لاسٹ اپنا لو لگایا یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم یہاں مارک کر لیتے ہیں۔ 82 کے قریب اس نے لاسٹ لو لگایا۔ لاسٹ لو لگانے کے بعد مارکیٹ اب ریٹریسمنٹ لے رہی ہے اور مارکیٹ کے پاس جو اب سیلنگ کا ایک آپشن ہے وہ ہمارے پاس اس لوور ہائی کے پاس ہے جو کہ 45 کے راؤنڈ اباؤٹ لوور ہائی بنتا ہے۔ H4 میں یہاں پر ہمارے پاس ایک سپلائی بھی موجود ہے، تو اس ایریے سے ہم اس کو سیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اسٹاپ لاس لگا کر۔ یہ ایک ہمارے پاس ایک کی لیول ہے، جو بریک آؤٹ نہیں ہوتا تو مارکیٹ یہاں سے دوبارہ سیل سائڈ کی ایک موومنٹ دے سکتی ہے۔ یہ کچھ اس طریقے سے اگر ایسے جاتی ہے اور یہاں سے اس کو اوپر پک لگا کر انسائڈ کلوزنگ دیتی ہے تو یہیں سے اس کو ہم سیل کریں گے اور اس کا ٹارگیٹ پھر 90 اور 80 کے قریب ہوگا۔ دوسرا سینیریو اگر ہم اس طرح دیکھیں، اس کو کیا کریے، اس کے اوپر بریک آؤٹ کر دیتی ہے ایسے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ریٹیسٹ کرنے آتی ہے تو اسی ایریا سے جو ہے اس کو ہم بائی کریں گے اور اس کا ٹارگیٹ پھر 3400 کے قریب ہوگا، 3393 کے قریب۔ تو یہ دو سینیریو H4 میں ہے۔ اب ہم چھوٹے ٹائم فریم میں آتے ہیں، اس کو ہم کرتے ہیں ریموو۔ H1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا پاسبلٹی ہے۔ H1 میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ایگزیکٹ جو H4 کا ایریا بن رہا ہے وہی H1 میں بھی ایریا ہے، لیکن H1 میں تھوڑا سا کام بائی سائڈ پہ شفٹ ہوا ہے، وہ اس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کی ڈائریکشن کو، یہ دیکھیں یہ ہائی کریٹ کرنے کے بعد یہ لو، یہ ریٹریسمنٹ، یہ لو، یہ ریٹریسمنٹ، اس کے بعد یہ لو، اس کے بعد مارکیٹ نے یہ ریٹریسمنٹ کی تھی، اس کے بعد یہ ایک لو کریٹ کیا۔ ٹھیک ہے، اور مارکیٹ نے کیا کیا ہے، یہ جو ہائی تھا اس کے اوپر اس نے کلوزنگ دے دی، یہ جگہ، یہ جب اس نے کلوزنگ دی اور اسی کو سپورٹ بنا کے یہ ہم اس سے مارکیٹ اٹھ چکی ہے، تو یعنی کہ H1 میں یہ بلش سائڈ پہ اسٹرکچر شفٹ ہو چکا ہے۔ اب H1 میں ہمارے پاس بائنگ کا سینیریو کیا ہے؟ بائنگ کا سینیریو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس دو لیولز ہیں۔ پہلا لیول سپورٹ جو ہے اس کا وہی ایریا جہاں سے اس نے بریک کیا تھا، یہ والا ایریا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہمارے پاس 3311 سے لے کر 3306 کا ایریا جو ہے لیول سپورٹ ہے۔ یہاں مارکیٹ آتی ہے تو ہم دوبارہ اس کو اپ سائڈ کی موومنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایریا ہمارے پاس AQML کا زون ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ ایریا بنتا ہے جہاں پہ ڈیمانڈ بھی پڑی ہے۔ اگر مارکیٹ اوپر جانے کے بجائے پہلے اس سائڈ پہ آتی ہے H1 میں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کا سینیریو ہے کہ مارکیٹ اس طرح آئے اور یہاں سے ایک اپ سائڈ کی موومنٹ دے دیں، یا پھر مارکیٹ تھوڑا سا اور نیچے آئے
यहाँ से और इस एरिया से फिर ये अप साइड क्लोज होगा। तो फिल वक्त ये क्योंकि डेली में रेंज का एक पोजीशन है तो हमारे पास ये इसके सपोर्ट लेवल है और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहाँ से मार्केट को एक सेल साइड की डायरेक्शन में हम देख सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।